الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المطهر الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال خيشنا المسلم يا رسول الله پریشان مسلم یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کو طبیب اچھا سازی کو مریض درد اسلام مسلم یا رسول اللہ. غوث اعظم مدنی کی سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی مدد ایہ واس سے پہلے رسول کائنات کی تصویر ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قسمنا میں ان پاک کی نزدیک پیش کرنے پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعافیت ابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت محترم، بھی جنگوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم تاریخی بات گزشتہ جمعے کو بھی میں نے عرض کی تھی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا درخشندہ باب ہے جو عام طور پر معتبر اور مستند کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن امت مسلمہ ہماری جو عوام ہے ان واقعات کو تاریخی ناول کے ذریعے جو ہے جانتی ہے. اور تاریخی ناول کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری غلط باتیں، بہت ساری تحریفات اور ناول کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان سے اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے نام سے ایک انسائکلوپیڈیا ان لوگوں نے ترتیب دیا ہے، اور تقریباً 26 جلدوں پر یہ مشتمل ہے. بہت سارے محققین نے اسے ترتیب دیا ہے. اس کتاب میں صلیبی جنگوں کا پس منظر جو بیان کیا گیا تھا وہ میں نے بیان کر دیا. پہلا صلیبی حملہ یہ جو ہے 490 ہجری میں ہوا، اور اس کے 53 سال کے بعد 53 ایئرس کے بعد جو ہے دوسرا صلیبی حملہ سن ہجری 542 میں ہوا، اور اس صلیبی حملے کی قیادت جرمنی کے شہنشاہ کونراڈ ثالث نے کی، اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے اس صلیبی حملے کی قیادت کی. اور جب انہوں نے اسلامی مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملہ کیا، مصر اور شام کے نواحات پر جب ان لوگوں نے حملہ کیا، تو اس کتاب میں صرف اتنا موجود ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی. شکست کس نے دی اور کس طرح سے یہ ان کو ہزیمت ہوئی اور یہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوئے، اس کی تفصیلات اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں موجود نہیں ہیں. مجھے تجسس ہوا کہ اسلامی کتابوں میں یہ بات معلوم کی جائے کہ اتنا بڑا صلیبی لشکر جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو اسے کن عظیم مجاہدین نے شکست دی. تو البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی ایک بڑی معتبر اور مستند تاریخ پر کتاب ہے جسے تمامی مکاتب فکر کے لوگ تسلیم کرتے ہیں. اس میں نے 5 سے 42 کے حالات پڑھنے شروع کیے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان دونوں بادشاہوں کو شکست دینے والی ذات
سیدنا عماد الدین زنگی اور سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ ان کے حملوں کی وجہ سے انہوں نے جو مدافعات کی اور عیسائیوں پر جو حملے کیے، اس کی وجہ سے جو ہے عیسائی بادشاہ جو صلیبی تھے ان کو شکست ہوئی۔ جرمنی کے بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ کو بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو یہ کارنامہ تھا سیدنا عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کا، اور انہی واقعات کے مطالعے کے دوران جب البدایہ والنہایہ سن ہجری 542 کے واقعات کا جب میں نے مطالعہ کیا تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تقویت اور ماضی میں بھی ہم تھے، اس کے تعلق سے ایک بڑی ایمان افروز روایت نظر سے گزری۔ بڑی چھوٹی سی روایت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے جب 542 ہجری کے واقعات پڑھے تو وہاں پر علامہ ابن جوزی کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے، یہ دونوں بڑے معتمد مانے جاتے ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، وہابی ہیں، ان کے نزدیک بڑی قابل اعتماد شخصیت ہے۔ تو علامہ ابن کثیر نے علامہ ابن جوزی کی المنتظم کے حوالے سے یہ بات نقل کی سن ہجری 542 کے واقعات میں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا بغداد میں کہ آج جو شخص امام احمد بن حنبل کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کو پڑھ کر۔ حیرت اس لیے ہوئی کہ سیدنا امام احمد بن حنبل کا وصال تو سن ہجری 292 میں ہو چکا تھا۔ 300 سال بعد امام احمد بن حنبل کی زیارت کرنے والے کی مغفرت کیوں کر ممکن ہے؟ تو پھر اصل کتاب کی طرف جب میں نے رجوع کیا مکتبۃ الشاملہ میں تو اس میں اصل عبارت یہ ملی کہ خواب دیکھنے والے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جس نے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو لفظ قبر مصنف نے، مترجم نے جان بوجھ کے ہٹایا یا جو ہے کاتب کی غلطی سے ہٹایا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظ ارادتاً ہٹایا گیا ہے، اس لیے کہ مترجم غیر سنی ہے، تو جان بوجھ کے ہٹانے کا امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، یہ تو صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کے تعلق سے امام ابن کثیر جو ہے البدایہ میں نقل فرما رہے علامہ جوزی کی المنتظم کے حوالے سے، تو جان بوجھ کے یہ لفظ قبر جو ہٹایا گیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہٹایا گیا ہے۔ بہرکیف اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری میں بھی جو اہل سنت کا ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے ماننے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ سلفی ہم ہیں۔ اور پھر علامہ ابن جوزی کی ایک عادت یہ ہے کہ اگر ان کے نزدیک کوئی بات شرعی طور پر قابل گرفت ہوتی ہے تو وہ اس کی تردید فوراً کرتے ہیں، یہ علامہ ابن جوزی کی عادت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر جب وہ شدت کرنے پر آئے تو علماء نے ان کی شدت کا بہت سختی کے ساتھ انکار کیا، ان کے تشدد کا بہت سختی کے ساتھ انکار کیا کہ مسلم شریف کی بھی بعض حدیثوں کو علامہ ابن جوزی نے موضوع قرار دے دیا، اتنے متشدد تھے کہ مسلم شریف کی حدیثوں کو بھی موضوع قرار دے دیا، بعض حدیثوں کو، یہ اتنے زیادہ شدت پسند تھے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے رد میں اور بھی بہت سارے فرقوں کے رد میں وہ کتاب ہے تلبیس ابلیس نام کی پوری کتاب لکھی، اور اس کے اندر جو ہے صوفیاء کرام کا بہت رد کیا۔ تو ایسے متشدد جو کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کا بھی یہ عقیدہ تھا، بلکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا
کہ امام ابن جوزی نے بیان کیا کہ اس دن میں نے اس مقام پر ایک بہت بڑا اجتماع کیا جہاں پر ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ امام احمد بن حنبل کی قبر کے پاس ایک بہت بڑا اجتماع میں نے منعقد کیا جس کے اندر ہزار لوگ شریک ہوئے، اور علامہ ابن جوزی نے یہ بیان کیا کہ جب خواب دیکھنے والے نے لوگوں کے سامنے یہ خواب بیان کیا کہ جو آج امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، تو ہر خاص اور عام نے امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کی۔ یعنی علماء نے بھی زیارت کی، جو مشائخین تھے، سلاطین تھے، بادشاہ تھے، جو عوام تھے، ہر طبقے کے لوگ جو ہے بغداد میں جو موجود تھے، سب نے سیدنا امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت فرمائی۔ تو یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلفی تو ہم ہیں، اسلاف سے تعلق تو ہمارا ہے، جو ماضی کے بزرگوں کا عقیدہ تھا وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ بات ایک ضمنی طور پر آ گئی۔ میں نے یہ 542 کے واقعات اس لیے مطالعہ کرنا شروع کیے کہ وہ کون عظیم مجاہدین تھے جنہوں نے جرمنی کے شہنشاہ کونراڈ ثالث اور فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کو جو ہے عبرت ناک جو ہے شکست سے جو ہے مطلب ان کو شکست دی اور ان کو عبرتناک طریقے سے ہرا دیا۔ ایسی کون سے مجاہدین تھے؟ تو پتہ چلا کہ وہ سیدنا عماد الدین زنگی اور سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ تو دوسرا حملہ جو ہوا ہے یہ 53 سال کے بعد ہوا۔ دوسرا صلیبی حملہ یہ پہلے صلیبی حملے کے بعد 53 سال کے بعد یہ حملہ ہوا ہے۔ اور پہلا صلیبی حملہ جب ہوا تھا تو بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ 489 میں عیسائیوں نے حملہ کیا۔ مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی اس وقت، اسلامی سلطنت میں کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں تھا، ان سے لڑنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے مصر اور شام پر جب حملہ کیا تو مصر اور شام پر حملہ کرنے کے بعد اس وقت 4 جو ہے بہت بڑی ریاستیں عیسائیوں کی معرض وجود میں آئی اور بیت المقدس پر بھی قبضہ ان لوگوں نے کر لیا۔ 3 سال کے بعد سن ہجری 489 میں پہلا حملہ شروع کیا جب ان لوگوں نے، تو اس کے 3 سال کے بعد 492 میں صلیبیوں نے جو ہے عیسائیوں نے جو ہے مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد اقصیٰ پر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر کے زمانے سے لے کر 592 تک یہ جو بیت المقدس تھا یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں سن ہجری 15 میں جو ہے مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا۔ وہ قبضہ کئی 100 سال تک برقرار رہا اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے سن ہجری 492 میں عیسائیوں نے دوبارہ جو ہے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور بہت بڑی ریاست عیسائیوں کے قبضے میں آئی۔ اسی طرح سے الروحہ جو ہے یہ بھی بہت مضبوط ریاست تھی، مسلمانوں سے چھین لیا۔ انطاکیہ کا جو علاقہ تھا یہ بھی بہت بڑی ریاست تھی، مسلمانوں کی بہت مضبوط ریاست تھی، اس پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ طرابلس جو ہے یہ بھی بہت بڑی مضبوط ریاست تھی مسلمانوں کی، عیسائیوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 4 جو ہے بڑی ریاستیں پہلے صلیبی حملے کی وجہ سے عیسائیوں کو حاصل ہوئی، لیکن دوسرا جب صلیبی حملہ ہوا تو عیسائیوں کو کامیابی نہیں ملی بلکہ بڑی زبردست شکست ملی، اور وہ وجہ بنی جو ذات ان کی شکست کی وہ عماد الدین زنگی اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھیں، انہی کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، مورخین نے ایک بہت خاص بات، میں نے جتنی بھی کتابیں چاہے معتبر ہو چاہے غیر معتبر ہوں، جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک بہت خاص بات کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ صلیبی جنگوں میں جہاں پوپ اربن ثانی کا بہت بڑا رول تھا، ایک پادری تھا جس کا نام بطرس تھا۔ علامہ ابن کثیر نے الکامل فی التاریخ میں اس کا نام بطرس ذکر فرمایا ہے۔ وہ جو ہے اصل میں پطرس تھا اس کا جو نام، لیکن عربی میں حرف پا نہیں ہوتا تو اس لیے جو ہے وہ بطرس کر دیا اہل عرب نے اسے۔ تو بطرس جو ہے یہ پطرس تھا، اور اسی کو جو ہے یورپ کے جو مورخین ہیں اسے پیٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
پطرس کی جو بدلی ہوئی شکل ہے پیٹر، تو پیٹر جو ہے یہ بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا جنونی یہ پادری تھا۔ یہ جب بیت المقدس پر، یہ 489 سے پہلے کی بات ہے، پہلے صلیبی حملے سے پہلے کی بات ہے یہ اس وقت جو ہے 489 سے پہلے بیت المقدس وہاں پر پہنچا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے تو اسے یہ بات بہت ناگوار گزری، اور اس نے یہ دل میں طے کر لیا کہ میں جو ہے اپنی کوششوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس کو حاصل کروں گا۔ تو اس وقت وہ ایک اور پادری سے ملتا ہے، وہ پادری جو ہے جھوٹی داستانیں، مسلمانوں کے مظالم کی جھوٹی داستانیں پیٹر کے سامنے بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے یہاں پر جو ہمارا مقدس مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے، اس کی زیارت کے لیے جو عیسائی آتے ہیں، اور یہاں جو آس پاس عیسائی بس گئے ہیں اس علاقے میں، ان کے پر مسلمان بڑا شدید ظلم کرتے ہیں۔ فرضی داستانیں جو ہے مسلمانوں کے مظالم کی جو ہے اس نے بیان کی، جس کی وجہ سے پیٹر راہب کے اندر اور اشتعال پیدا ہو گیا، اور پوپ اربن ثانی کے پاس اس نے جا کر رابطہ قائم کیا۔ اس نے باقاعدہ اسے خط دیے اور کہا کہ پورے یورپ کا دورہ کرو اور وہاں پر لوگوں کے سامنے تقریر کرو، واعظ کرو، اور مسلمانوں کے مظالم یہ جھوٹے تھے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلمانوں نے جو سلوک کیا بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کے زمانے میں، پھر اس کے بعد 90 سال کے بعد جب دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو جو فتح کیا، اور اس کے بعد جو سلوک کیا، عیسائی مورخین، یورپ کے رائٹرز، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اس سلوک سے بالکل مختلف تھا جو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ بیت المقدس پر قبضہ کرتے وقت کتنے مظالم توڑے گئے، اس کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا کہ پطرس نامی جو پیٹر نامی جو راہب تھا، اس کو خطوط دیے گئے، جان بوجھ کر جو ہے مسلمانوں کے جھوٹے مظالم، حقیقت سے اس کا تعلق کوئی نہیں تھا، وہ جھوٹے مظالم جو ہے جا کر بیان کرے یورپ کے اندر اور لوگوں کو اشتعال دلائے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی لوگ جب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اسلام کی اسٹڈی کرنے والے جو اکثر غیر مسلم ہیں، ان کو جو اسلام کی شبیہ جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی خوخار مذہب کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو عیسائی سے مسلمان ہوتے ہیں یا دوسرے مذاہب سے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اصل پکچر جو ہے بہت بعد میں ہمارے سامنے آئی، اصل تصویر، اسلام کا اصل حسن ہم کو بہت بعد میں معلوم ہوا۔ ابتدا میں تو ہم نے جو مطالعہ کیا، جو پڑھا، جو ہم کو بتایا گیا، جو ہماری فیملی میں جو تعلیم دی جاتی تھی، وہ یہی تھی کہ دنیا کا سب سے خطرناک، دنیا کا سب سے دہشت گرد جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ ان کو باور کرایا جاتا ہے۔ آج بھی 21 سینچری کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم اپنے مذہب جو اسلام امن، پوری دنیا کا عالمی امن کا سب سے بڑا علمبردار ہے، پوری دنیا میں امن کا جو پیغام دیتا ہے جو مذہب، اس مذہب کے صحیح خد و خال اور اس مذہب کی صحیح تصویر جو ہے ہم غیر مسلموں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو بہرکیف ایسی تصویر جو ہے اس زمانے میں پیٹر نامی پادری نے پورے یورپ کے اندر تقریر کر کے ایسا اشتعال پیدا کر دیا۔ وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتا، فرانس کے بادشاہ، جرمنی کے بادشاہ، اٹلی کے بادشاہ، سسلی کے بادشاہ، اسی طرح سے انگلینڈ تک پہنچ گیا ہے۔ تو ان کے پاس پہنچنے کے بعد وہ ان کے دربار میں ایسی تقریر جوشیلی کرتا کہ سارے عیسائی جوش میں آ جاتے اور کہتے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں سے قبضے سے ضرور حاصل کریں گے، ہم اپنے ان مقامات مقدسہ پر دوبارہ قبضہ کریں گے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک تقریر کرنے والے کا بھی بہت اہم رول تھا اس کے اندر۔ تو اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تقریر کی بہت اہمیت ہے، وعظ و نصیحت کی، جسے لوگ کچھ اہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے یہ چیز۔ تو جمعہ کی تقریر ہو، عید کی تقریر ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کو سنانا ہے وہ جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی اس وقت آتے ہیں، یا جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت آتے ہیں۔ تو جن کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے وہ لوگ تقریر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن تقریر کے اثرات، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ تقریر کے اثرات بہت مؤثر ہوتے ہیں. بڑے بڑے صلیبی حملے صرف یہ نہیں ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرا تیسرا جو صلیبی حملہ ہوا اس میں بھی مقررین کا بہت اہم رول تھا. جو عیسائیوں کو جوش دلانے والے لوگ تھے ان کا بہت اہم کردار تھا. یہ تو پیٹر نے جو ہے پورے یورپ کے اندر جو ہے یہ یلغار اور یہ جو ہے مطلب مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی پھیلانی شروع کر دی. پھر پوپ اربن ثانی نے جو کانفرنس کال کی، اس کے بعد 490 ہجری میں جو ہے عیسائیوں نے پہلا حملہ کیا. 4 جو ہے آزاد عیسائی ریاستیں مصر اور شام میں جو ہے اس حملے کی وجہ سے قائم ہوئیں. اس کی تفصیلات بھی جو ہے مورخین نے بیان کی ہے. پیٹر نے جب یہ لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ یہ ایک مقدس جہاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جو ہے جو اس جہاد میں شرکت کرے گا، اس جنگ میں شرکت کرے گا، وہ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے مالا مال ہوگا. یہ تصور بھی دیا گیا. مال و منال تو ملے گا ہی، جائیداد تو ملے گی ہی. عیسائیوں کو یہ ذہن دیا گیا کہ یہ مقدس جنگ ہے، اور اس مقدس جنگ میں جو بھی شرکت کرے گا یسوع مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے راضی ہوں گے اور اس سے خوش ہوں گے، اور وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں پہنچ جائے گا اگر وہ اس جنگ میں مارا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے 13 لاکھ افراد مورخین نے بیان کیے بے ربط لشکر، عورتوں کا، مجرموں کا، جاہلوں کا، اور جو بڑے بڑے رئیس تھے جن کو جائیدادیں نہیں مل رہی تھیں، یہ 13 لاکھ لوگ جو ہے مل گئے ایک ساتھ، اور انہوں نے سب بدنظمی کے ساتھ، کوئی ان کی قیادت کرنے والا تھا نہیں، اس لیے کہ جنگ جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی کی جاتی تھی، اور آج تو پوری سائنس بن گئی ہے وار کی. جنگ کی پوری سائنس ہے کہ کس طرح سے جنگ کی جائے، ریسرچ کی جاتی ہے اس کے اوپر. اس زمانے میں بھی اصول و ضوابط کے تحت جنگ کی جاتی تھی. پیٹر کی قیادت میں یہ 13 لاکھ لوگ جب پہنچے تو بڑے جوش و خروش میں تھے، اور پورا یورپ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس نے مشرقی اسلامی وسطیٰ کے پر حملہ کر دیا. اور یہ لوگ راستے میں جو ہے جب جہاں گزرے، ان لوگوں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ عیسائی مورخین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے بہت مظالم توڑے لوگوں کے ساتھ. یہاں تک کہ یہ لوگ جب اسلامی مشرق وسطیٰ میں پہنچے تو وہاں پر اس سے پہلے بلغاریہ نام کا ایک علاقہ تھا. بلغاریہ میں عیسائیوں کی سلطنت تھی. یہ جو ہے دادا گیری کرتے تھے وہاں پر. یہ 13 لاکھ لوگ جو منتشر تھے، ان میں سے ہزاروں کی تعداد یا لاکھوں کی تعداد جہاں پہنچ جاتی تھی، یہ دادا گیری کرتے تھے. وہاں پہ رہنے والوں سے وہ جو ہے اپنے کھانے پینے کا، رہنے کا سارا خرچ جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے وہاں کے رہنے والوں سے. بلغاریہ والوں سے بھی ان لوگوں نے مطالبہ کیا. تو بلغاریہ کے لوگوں کو اس کی عادت نہیں تھی. وہ جو ہے مفت میں کھانے پینے کا سامان، رہنے کا سامان دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ عیسائی تھے وہ، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم تم کو سامان دیں گے. اس کی وجہ سے وہ مشتعل ہو گئے، اور یہ جو لشکر تھا جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا، ان لوگوں نے بلغاریہ کے عیسائیوں پر ہی حملہ کر دیا. بلغاریہ والے جنگجو تھے، انہوں نے بڑی عبرتناک جو ہے ان لوگوں کو شکست دی، اور بڑا سخت حملہ کر کے ان کو بڑی ہزیمت اور بہت تکلیف دی، اور جو ہے ان کو قتل و غارت کیا، اور ان کو جو ہے قسطنطنیہ جو رومن امپائر کا کنگڈم تھا، کیپٹل تھا، وہاں پر ہانک دیا کہ تم وہاں جاؤ، تم یہاں پر دادا گیری نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کی وجہ سے لشکر جو ہے منتشر ہو گیا. تو یہ جو 13 لاکھ کا لشکر تھا، یہ لشکر کوئی منظم فوج نہیں تھی، یہ کوئی پلانڈ جو ہے مطلب اٹیک نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ معاملہ یہاں پر ہو رہا تھا کہ عوام جنگ میں شریک تھی، اسی دوران یورپ کے بادشاہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے محاذ بنا لیا. مورخین بیان کرتے تاریخ یورپ، A.G. ہنٹر، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، آپ اس کے اندر پڑھیے کہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ پورا یورپ، مصر اور شام اسلامی مشرق وسطیٰ پر ٹوٹ پڑا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ یورپ کی یہ بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، لیکن جتنے بھی صلیبی حملے ہوئے یہ سب کے سب 2 اسلامی ممالک مصر اور شام تک محدود تھے. اس کے آگے نہیں بڑھ پائے یہ لوگ. اتنی بڑی طاقت لے کر 10 لاکھ
15 لاکھ 13 لاکھ لے کر لشکر یہ لوگ آتے تھے، اسلامی مملکت پر حملہ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد کو اس وقت پیدا کر دیتا تھا جو اپنی شجاعت کی وجہ سے، اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنے تدبر کی وجہ سے ان کے حملوں کا رخ پھیر دیا کرتے تھے، ان کو شکست دے دیتے تھے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دو ملک تھے، مصر اور شام، اور ان کے مقابلے میں فرانس کی سلطنت کے جو سپاہی تھے وہ فرانس کے فوجی تھے، جرمنی کے فوجی تھے، اٹلی کے فوجی تھے، سسلی کے فوجی تھے، انگلینڈ کے فوجی تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر جرار تھا جو اسلامی مشرق وسطیٰ پر حملہ آور ہوا۔ تو جب ان لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ ایک بے ترتیب لشکر جو ہے اس کا یہ انجام ہوا ہے کہ بلغاریہ والوں نے لشکر کو منتشر کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ منظم فوج جو ہے جو 10 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، 10 لاکھ سولجر تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ جنگ کے ماہر تھے، یہ 10 لاکھ لوگ، یہ یورپ کے جتنے بادشاہ تھے سب نے مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے بھیجا، اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا۔ جب یہ منظم فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تو انہی کی کوششوں کی وجہ سے 4 آزاد ریاستیں جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئیں۔ اور جب یہ لوگ ایشیائے کوچک میں پہنچے، قسطنطنیہ سے ایشیائے کوچک میں پہنچے جہاں پر سلجوکیوں نے عیسائیوں کو بڑی زبردست شکست دی تھی کئی سال پہلے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ عیسائی لشکر جو ہے وہاں پہنچتا ہے اور 10 لاکھ نہایت ہی تجربہ کار جنگجو سولجرز ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، انطاکیہ پر حملہ کرتے ہیں، اروہا پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ ساری ریاستیں مسلمانوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قبضے سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ارباب تاریخ نے بیان کیا ہے قونیہ یہ جو ہے سلجوکی سلطنت کا کنگڈم تھا، یہ اس کا کیپٹل تھا، صلیبیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان ارسلان سلجوکی جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ اس نے اس لشکر کو شکست دینے کی کوشش کی، اس لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن جو ہے قونیہ کے ایک قلعہ بردار شخص نے غداری کی، اور اس کی غداری کی وجہ سے اس نے قلعے کا دروازہ صلیبیوں کے لیے کھول دیا۔ صلیبی جو ہے قونیہ کے اندر داخل ہوئے اور جتنے مسلمان نظر آئے سب کو انہوں نے مار دیا، اور جو مسلمانوں کے جو مکانات تھے ان کو مسمار کر دیا۔ اس طریقے سے قونیہ پر قبضہ کیا۔ قونیہ پر قبضہ کرنے کے بعد حمص پر قبضہ کیا، پھر انطاکیہ پر قبضہ کیا۔ جب انطاکیہ پر قبضہ کیا تو اس وقت ایک اہم واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔